جب بھی جمعے کا دن ہو تو ان دنوں کی نسبت امام زمانہ سے، کیونکہ روایات میں ملتا ہے کہ جس دن مولا کا ظہور ہوگا وہ یہی دن ہوگا، اور قرآن نے اسی امام کے وجود کا اس آیت میں ذکر کیا کہ بقیت اللہ خیر لکم، اے لوگوں ایک ایسا وجود ہے جسے خدا نے آج تک باقی رکھا، وہ تمہارے لیے باعث خیر ہے، باعث برکت ہے، لیکن ایک شرط لگا دی، ان کنتم مؤمنین، جب تک تم مومن بن نہیں جاتا۔ تو وہ رسول کا وجود ہو یا علی کا وجود ہو یا اولاد علی کا وجود ہو، وہ تب تک فائدہ نہیں دیتا جب تک بندہ مومن نہ بن جائے۔ بات اسلام کی نہیں ہے، بات ایمان کی ہے۔ جب تک ہمارے دلوں میں ایمان نہیں آتا تب تک وجود امام زمانہ ہمیں خیر نہیں دیتا، برکت نہیں دیتا۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ بندہ نماز پڑھے بغیر وضو کے پڑھے، تو دن رات پڑھتا رہے، اللہ اسے قبول نہیں کرتا۔ بالکل اسی طرح کوئی مولا علی کو مانے، امام زمانہ کو مانے، لیکن اگر دل میں ایمان نہیں تو مولا کا وجود خیر نہیں دے گا۔ اب آپ کہیں گے یہ ایمان کیا ہے؟ ایمان کیسے کہتے ہیں؟ ہمیں پتہ کیسے چلے کہ میرے اندر ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ ویسے تو سینکڑوں مسلمان ہیں جنہوں نے محمد رسول اللہ کا، اور ہزاروں ایسے شیعہ ہیں جنہوں نے علی ولی اللہ کہا، لیکن مجھے پتہ کیسے چلے؟ عام طور پہ تو ہم یہ بولتے ہیں کہ یہ مسلمان بھائی ہے، یہ مومن بھائی ہے۔ مسلمان بھائی جس نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا، مومن بھائی جس نے علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھا، عام طور پہ تو یہ بتایا جاتا ہے، لیکن ایمان کی کوئی نشانی تو ہو نا۔ اسلام اس ڈگری کا نام نہیں جو بندہ لے کے رکھے اور دنیا بولے یہ پڑھا لکھا ہے۔ ہمارے یہاں تو نقل پاس والے بھی تو بہت ہیں نا، میٹرک بھی کیا ہوا ہے، انٹر بھی کیا ہوا ہے، لیکن بندے کو لکھنا ہی نہیں آتا۔ تو ایسے میٹرک اور انٹر کا فائدہ کیا؟ اس سے جھوٹی موٹی چلو نوکری مل جائے گی، لیکن تیرے علم میں اضافہ نہیں ہوگا۔ تو وہاں تو ایمان کو دیکھا جاتا ہے نا۔ تو ایمان کا پتہ کیسے لگے کہ میں نے لا الہ الا اللہ کہا، محمد رسول اللہ کہا، واقعاً میں ایمان کی منزل پہ ہوں، اور اگر ہوں تو امام زمانہ مجھے خیر دیں گے، اگر نہیں ہوں کتنا بھی مولا کا نام لیتا رہوں مجھے خیر ملنے والا نہیں ہے۔ ایمان کی ایک نشانی، کیونکہ بہت بڑی بحث ہے ایمان کی، لیکن ایک نشانی چھوٹی سی ایمان کی یہ ہے، کہتے ہیں اس کے دل میں ایمان ہوتا ہے جس کے دل میں یقین ہوتا ہے۔ جو منزل یقین کرو، تو آپ سب کہیں گے ہمیں تو یقین ہے۔ مثلاً آپ سب سے پوچھوں خدا ہے اللہ؟ ہے، لیکن یقین ہے؟ بات یقین کی ہے نا۔ دو لفظ ذہن میں رکھیے، کسی چیز کا علم ہونا اور ہے، کسی چیز کا یقین ہونا اور ہے۔ کہتے ہیں علم الیقین، حق الیقین، عین الیقین۔ مثال کے طور پہ آپ کو کسی نے کہا کہ پڑوسی کے گھر میں آگ لگی ہے، آپ کے پاس آگ کا علم آیا، جو خبر لے کر آیا بندہ بھی سچا ہے، آپ کا بیٹا ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کی بیوی ہے، اس نے کہا بھائی پڑوسی کے گھر میں آگ لگ گئی یا پڑوسی کا انتقال ہو گیا، آپ کے پاس علم آیا، بندے پر بھی یقین ہے۔ بالکل اسی طرح مولا علی نے کہا کوئی خدا ہے، نبی نے کہا خدا ہے، اور ہمیں پتا ہے جو خبر دے رہا ہے بندہ بھی سچا ہے، اس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو علم آیا ہمیں کہ خدا ہے، لیکن ابھی تک یقین نہیں آیا۔ جس طرح بتایا گیا کہ پڑوس کے گھر میں آگ لگی ہے، آپ کے پاس علم آیا، اسے کہتے ہیں علم الیقین، یقین کا علم آیا۔ دوسری منزل ہے عین الیقین، اب اس نے بتایا آگ لگی ہے، آپ خود جاتے ہو آگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو۔ اب جس نے دیکھا اور جس نے نہیں دیکھا دونوں کے ایمان میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ ایک تک خبر پہنچی کہ آگ لگی، دوسرے نے سنا بھی اور آنکھوں سے دیکھا بھی۔
اس کی منزلت اور بلند ہے، یہ عین الیقین پر ہے۔ تیسری منزلت ہے حق الیقین۔ حق الیقین کی منزل پر وہ ہے جو آگ کے اندر جل رہا ہے، جو آگ کی گرمی کو بھی محسوس کر رہا ہے۔ ہم کو علم ہے کہ خدا ہے، علی منزل حق الیقین پر ہے کہ علی اس خدا کو مانتا ہی نہیں جسے علی نے دیکھا نہ ہو۔ اب سوال ہے، ہم میں سے کسی نے دیکھا ہے کہ اللہ نظر آتا ہے؟ پھر مولا کیوں کہہ رہے ہیں علی اس خدا کو مانتا ہی نہیں جس کو علی نے دیکھا نہ ہو؟ فرمایا اللہ جسم کی آنکھوں سے نظر نہیں آتا، دل کی آنکھوں سے نظر آتا ہے۔ اب اس منزل تک امام حسین آپ کو پہنچانا چاہتے ہیں۔ کربلا حق الیقین کا میدان ہے۔ یہاں مجمع میں 4 مصائب ہم سنتے ہیں، روتے ہیں، اے کاش ہم کربلا میں ہوتے، اپنی جان کو قربان کرتے، تو ابھی تک ہم علم کی منزل پر ہیں۔ لیکن سوال یہ، سچ مچ تو کربلا ہوتا، کیا اپنے بچے قربان کرتا؟ کیا اپنی جان کو قربان کرتا؟ کیا تیروں کو کھاتا؟ تو اس وقت تو عالم اور تھا نا، 3 دن کی پیاس، 3 دن کی بھوک، ہر شے لٹانی تھی۔ تو یہ کہنا آسان ہے، لیکن منزل حق الیقین پہ آنا بڑا مشکل ہے۔ ایک اور مثال ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے، ہم سب کہتے ہیں خدا ہے، لیکن کیا حق الیقین بھی ہے کہ نہیں؟ موضوع فرماتے ہیں جسے یقین ہو جائے نا خدا ہے، وہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کرے گا۔ جب جب یہ خطا کرتا ہے، علی کی مخالفت کرتا ہے، خدا کی مخالفت کرتا ہے، یہ اپنے عمل سے بتاتا ہے کہ مجھے یقین نہیں ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے۔ غفلت کیوں آتی ہے بندے کو کہ 5 منٹ کے لیے بھول جاتا ہے کوئی خدا ہے، کیونکہ یہ حق الیقین کی منزل پر نہیں ہے۔ اب جو آگ کو دیکھ رہا ہے وہ کہے گا شاید آگ نہ جلائے، لیکن جو جل رہا ہے وہ تو لمحہ لمحہ اس آگ کی گرمی کو کیا کر رہا ہے؟ محسوس کر رہا ہے۔ ایسی مثال دوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائے کہ یقین کی منزل کیا ہوتی ہے۔ قرآن کی آیت ہے کہ اولیاء اللہ، جو اللہ کے اولیاء ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ ان کو ایک چیز دیتا ہے، جب تم مقام یقین پہ آتا ہے تو اللہ سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے تیرے اندر سے ڈر کو ختم کر دیتا ہے۔ پھر ڈر جب ختم ہوا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جب ڈر ختم کر دیتا ہے تو پھر تیرے اندر سے غم بھی ختم ہو جاتا ہے۔ کبھی سوچا کہ ہم غمگین کیوں ہوتے ہیں؟ ڈر کی وجہ سے۔ اگر ڈر نہ ہو تو بندہ غمگین نہ ہو۔ بیٹے کے مرنے کا ڈر، بندہ غمگین۔ باپ کے مرنے کا ڈر، بندہ غمگین۔ سیلاب آ گیا، فصلوں کے جلنے کا ڈر، بندہ غمگین۔ گھروں کے گرنے کا ڈر، بندہ غمگین۔ بیماری کا ڈر، بندہ غمگین۔ موت کا ڈر، بندہ غمگین ہو جاتا ہے۔ اب تصور کریں یہ سارے ڈر ختم ہو جائیں تو غم رہے ہی نہ، بندہ سکون کی وادی میں آ جائے، رضن برضا کی منزل پہ آ جائے۔ ہم کیوں خوف زدہ ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم ڈرتے ہیں، اور جب ڈرتے ہیں تو اندر میں کیا آ جاتا ہے؟ غم آ جاتا ہے۔ کہ اگر یقین کی منزل پر آ جاؤ، اگر مقام یقین پہ آ جاؤ تو خدا تیرا ڈر بھی ختم کر دیتا ہے، خدا تیرے غم بھی اٹھا لیتا ہے۔ اب دنیا کہاں جا رہی ہے، کیا کر رہی ہے، تیرے اوپر فرق نہیں پڑتا، کیونکہ تو حق الیقین کی منزل پہ فائز ہو چکا ہے۔ ایک مثال دوں تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیے، آپ سب کہتے ہیں کہ اللہ ہے، لیکن آپ کو یقین ہے کہ نہیں؟ ابھی ثابت ہو جائے گا۔ ایک سوال ہے کہ جو بندہ مر جائے، مردہ جس کا لاش زمین پہ پڑا ہو، کیا مردہ کسی کو نقصان دے سکتا ہے؟ سب بولیے تو پتہ چلے۔ کیا مردہ کسی کو نقصان دے سکتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے نقصان دیتا تو خود کو پہلے بچاتا۔ اس بیچارے کو اٹھا کے مٹی کے منوں کے نیچے ڈالتے ہیں، کچھ بھی نہیں بولتا۔ اگر یہ اٹھ سکتا، اگر یہ بول سکتا، اگر یہ لڑ سکتا، اگر یہ نقصان دے سکتا تو سب سے پہلے بندہ کس کو بچاتا ہے؟ خود کو بچاتا ہے۔ آپ نے کہا مردہ نقصان نہیں دیتا۔ اب سوال یہ ہے، یہ آپ کا علم ہے یا یقین ہے؟ ہاں کہہ رہے یقین ہے، ماشاءاللہ۔ اگر اس گاؤں میں کسی مومن کا انتقال ہو جائے، اس کو ایک بند کمرے میں لاشے کو رکھا جائے اور آپ کو بولا جائے 2-3 دن اس کے ساتھ یہاں رہو، مومن ہے، قرآن پڑھو،
مرثیہ پڑھو، حدیث قصہ پڑھو، کتنے لوگ بیٹھیں گے؟ ابھی کا یقین ہے، ابھی کہا یقین ہے کہ مردہ نقصان نہیں دیتا، اس یقین کے باوجود بھی کوئی 2 راتیں مردے کے ساتھ قبرستان میں بھی گزارنے کے لیے تیار نہیں۔ تو ہمیں علم ہے، یقین نہیں ہے۔ بھائی مومن ہے، قبر میں لٹایا ہوا ہے، تو اندر بیٹھ جا تھوڑی دیر، چلو 1 رات بیٹھ جا، بیچارہ اکیلا ہے، تنہا ہے، قرآن پڑھ لے۔ جب تو نے خود کہا کہ مردہ نقصان نہیں دیتا، پھر تو بیٹھنے کے لیے تیار کیوں نہیں؟ کیونکہ ابھی تک تجھے علم ہے کہ نقصان نہیں دیتا، پر دل میں کہیں نہ کہیں شک ہے۔ یہ شک بندے کو ڈراتا ہے، یہ شک بندے کو۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں خدا ہے پر یقین نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے حرام سے بچو، یغنہم اللہ من فضلہ، میں اپنے فضل سے تجھے امیر کروں گا۔ بندہ کہتا ہے پتہ نہیں کل امیر بنوں یا نہ بنوں۔ اللہ کی بات سن کے کل امیر بنوں یا نہ بنوں، لیکن حسین کا یقین دیکھو، سب کچھ لٹ گیا، کہا کہ اللہ نہیں ہے، اتنا ظلم ہوا، کہا کہ اللہ نہیں ہے، بچیوں کو تماچے لگے، حسین نے بولا اگر کوئی خدا ہوتا میری مدد کرتا، نہیں، کہ خدا جو بھی ہو جائے حسین کا تیرے اوپر یقین ہے۔ ابراہیم اللہ کا نبی، ابو الائمہ، منجنیق میں ڈالا، آگ میں پھینکا جا رہا ہے، جبرائیل آئے، کہتے ہیں عرش الہی پہ ملائک دوڑنے لگے۔ ابراہیم بہت بڑا نبی ہے، کہ پروردگارہ تیرے نبی کو زندہ زندہ آگ میں ڈالا جا رہا ہے، کچھ تو کرو۔ اللہ نے کہا جبرائیل جب ابراہیم پریشان نہیں تم لوگ پریشان کیوں؟ تمہیں کیوں پریشانی ہو رہی ہے؟ جس کو ڈالا جا رہا ہے آگ میں وہ بندہ سکون سے بیٹھا ہوا ہے۔ جبرائیل سے برداشت نہ ہوا، دوڑا دوڑا نیچے آیا، کہ ابراہیم بولو تو خدا کو بولوں، اللہ گرم کر دے، اتنی بارش پاکستان میں برسائی، تھوڑی وہاں برسا دے، آگ کو بجھا دے۔ ابراہیم نے کہا جبرائیل تو دیکھ رہا ہے میں آگ میں گر رہا ہوں، کیا میرا خدا نہیں دیکھ رہا؟ اگر اسے بچانا ہوگا بچائے گا، اگر اسے جلانا منظور ہوگا تو میں کون ہوتا ہوں اعتراض کرنے والا، مجھے جلنا منظور ہے۔ یہ ہے منزل حق الیقین۔ بندہ زبان سے کہتا ہے مردہ نقصان نہیں دیتا، لیکن 1 رات مردے کے ساتھ بندہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ مطلب جو تو کہتا ہے اس پر تیرا ایمان نہیں ہے۔ یہی فرق اسلام اور ایمان ہے۔ ابو سفیان نے کہا محمد رسول اللہ، ایمان نہیں لایا تھا۔ مولا علی کا خط موجود ہے نہج البلاغہ میں، امام نے کہا تم لوگوں نے تو تب ایمان لایا جب ہم مکے کو فتح کر چکے تھے، فضیلت تو تب تھی جب تب لاتے جب کسی نے لایا نہیں تھا۔ کبھی کہا کہ حبیب کہہ دو ابھی اسلام لائے ہو، ایمان تمہاری دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ ایمان کا مطلب یقین ہے، ہم سب ابھی مسلمان ہیں، ابھی تک مومن نہیں بنے۔ مومن جو کہے اس پر 100% یقین بھی رکھے۔ اب اکثر شیعہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، بابا یا علی مدد یا علی مدد، لیکن تجھے یقین بھی ہے کہ علی مدد کرتے ہیں کہ نہیں؟ اگر اہل بیت کی مدد پہ یقین ہوتا تو کبھی حرام خوری نہ کرتا۔ بندے کو یقین نہیں ہے، کہتا ہے جب تک ٹھگی ٹھوڑی نہیں کروں گا تب تک کام نہیں چلے گا۔ مطلب اس کا اللہ پہ یقین نہیں ہے، شیطان پہ بڑا یقین ہے، اس کا دھوکہ دہی پہ بڑا یقین ہے۔ کہتا جب تک یہ نہیں کروں گا، گاؤں میں ہوتا ہے نا پھٹی کا موسم جو آتا ہے کپاس کا، تو اس میں لوگ پانی ڈال دیتے ہیں تھوڑا وزن بڑھ جائے، مطلب اس کو خالص پہ ایمان نہیں ہے، حرام پہ اس کا بڑا ایمان ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ کنجوس اور سخی کا سال کا حساب کتاب برابر ہوتا ہے۔ بھائی کھائے گھر چلو ویسے 1000 میں بیچے گا، تھوڑا پانی ڈالے گا 1100 ملیں گے، یہ نہیں سوچا یہ 100 روپیہ جو اضافی حرام کا آئے گا کل شاید تجھے بیماری ہو جائے تو 300 خرچ کر لے۔ اب اللہ کیوں منع کرتا ہے کہ مثلا ملاوٹ نہ کر؟ اللہ کا کیا فائدہ؟ کہتے ہیں حلال کھاؤ گے فائدہ تیرا ہے۔ جب تو خدا کو اپنا خالق مانتا ہے، جب وہ یہ کہتا ہے کہ 40 ماؤں سے زیادہ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، تو وہ فائدہ ہی سوچے گا نا۔
آپ کا والد آپ کو بولے بیٹا یہ نہ کرنا، وہ کیوں بول رہا ہے؟ آپ کا نقصان یا فائدہ؟ فائدہ. کہ اگر حرام لاؤ گے نقصان میرا نہیں ہے، نقصان تیرا ہے. کل ایسی بیماری ہو جائے گی 400 روپے خرچ کرنا پڑے گا. حرام کھاؤ گے کہیں گاڑی لگ جائے گی، اس میں خرچہ ہو جائے گا. خدا نہ خواستہ بیٹی بیمار ہو جائے گی، اس میں خرچہ ہو جائے گا. اور بدترین مصیبت یہ کہ مولا فرماتے ہیں جس شکم میں حرام کا لقمہ جاتا ہے اس دل میں پھر حسین کا عشق نہیں آ سکتا. اللہم یہ تمیز ہمارے بچوں میں ہونی چاہیے کہ فرق حیوان اور انسان کیا ہے. بھائی آپ کے گھر میں بھینسیں تو ہوں گی، بکریاں ہوں گی. اب بھینس کو جب بھوک لگتی ہے نا، جب تک بندھی رہے گی تو جہاں گھاس دو گے وہاں کھائے گی. لیکن جیسے اس کا رسہ کھولا تو بھینس کو یہ تمیز نہیں ہے کہ اپنے مالک کی زمین سے کھا رہی ہوں یا غیر کی کھیت میں جا رہی ہوں. کیونکہ وہ بھینس ہے تو اس میں تمیز نہیں. اب اللہ کہتا ہے تو ثابت کر اپنے عمل سے کہ تو بھینس ہے یا انسان ہے. انسان اور بھینس میں فرق یہ ہے کہ انسان دیکھ کے کھاتا ہے، اپنا کھا رہا ہے یا غیر کا کھا رہا ہے. جنہوں نے اہل بیت کا حق مارا وہ انسان نہیں تھے، حیوان تھے. کہ بچے نے جو شعر پڑھے تو آخر میں یہ بھی شعر ہے کہ ایسے حیوان کو میں نہیں مانتا. یہ حیوان انسان ہے، حیوان کو تمیز نہیں ہوتی اپنا کھا رہا ہوں یا غیر کا کھا رہا ہوں. لیکن انسان دیکھ کے کھاتا ہے اپنا ہے یا غیر کا ہے. میں کئی گاؤں میں جاتا ہوں، ہم بھی چھوٹے تھے، عادتیں بچوں میں ہوتی ہیں کہ گنے کی ٹرکیں جاتی ہیں. کیوں گناہ کیے؟ وہ ایک گنے نے اسے گناہ کروانے پہ مجبور کر دیا. مولا کے پاس مومن آیا، مولا میں توبہ کرنا چاہتا ہوں لیکن زندگی میں میں نے بڑا حرام کھایا ہے. اب ایک گناہ ہے، اس کی توبہ تو ہو جاتی ہے لیکن حرام کی توبہ کیسے ہو؟ میں نے حرام کھایا ہے. تو امام نے فرمایا کتنے سال سے کھا رہے ہو؟ کہ مولا کوئی 6-7 سال تو ہو گئے ہوں گے حرام کھا رہا ہوں. کہ جب کھایا تھا تیرا وزن کتنا تھا؟ جب حرام کھایا تو تیرا وزن کتنا تھا؟ اندازن بتا. تو اس نے کہا مولا بس مثال دے رہا ہوں، 60 کلو تھا، اب کتنا ہے؟ اس نے کہا مثلاً 70 کلو. کا 10 کلو تیرے بدن میں حرام کا گوشت ہے. اب توبہ یہ ہے کہ اتنے روزے رکھ تاکہ حرام گوشت گل جائے. کیونکہ بدن میں حرام کی ایک بوٹی بھی آئے نا، مصلی پہ جاؤ گے وہ عبادت قبول. اب بندہ حرام کھا کھا کے حسین کی مجلس میں آ کے بیٹھ جائے، پورا گوشت حرام والا، تو اللہ اس کو جزا تو نہیں دے گا نا. تو فرمایا ہم کیوں مخالفت کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں یقین نہیں ہے. ہم ماشاءاللہ صلوات پڑھیں محمد. ہم کیونکہ ہم مقام یقین پر نہیں ہیں. اب یہ تو پتا چل گیا، اب جیسے میں یقین کی منزل پر آؤں گا میں کربلائی بن جاؤں گا. اب سوال ہے ہم یقین کی منزل پہ کیسے آئیں؟ میں نے کہا آپ کو بولا جائے ایک رات قبرستان میں گزارو، آپ کو علم ہے مردہ نقصان نہیں دیتا لیکن آپ بیٹھو گے نہیں کیونکہ آپ کو یقین نہیں ہے. اپنا بیٹا باپ کی قبر میں نہیں بیٹھتا کہ بولتا رہا بابا پہ جان بھی قربان، مان بھی قربان، سب کچھ قربان، وہ نہیں بیٹھتا. پوری زندگی جس بیوی کے ساتھ گزاری، ایک رات بیٹھ جا. کمرے میں بھی تو اس کے ساتھ اکیلا ہی رہتا تھا، طرح قبر میں بھی اکیلا بیٹھ جا بیچاری کے ساتھ. نہیں نہیں یہاں نہیں بیٹھوں گا، اس کے لیے پھر دوسری لے کر آئے گا. اس بیچاری کو مٹی کے منوں کے نیچے ڈال کے فوراً نکل جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ کہتے ہیں مردہ نقصان نہیں دیتا پر مقام یقین نہیں ہے. اب یقین کیسے پیدا کروں؟ یہ بھی فارمولہ مولا علی بتاتے ہیں، یہ فارمولہ قرآن بتاتا ہے. آپ کے گاؤں میں کوئی ایک ہوگا جس سے یقین ہوگا. کون ہے وہ؟ جس کا کام ہے مردوں کو دھونا، جس کا کام ہے مردوں کو دھونا. اسے رات کے 2 بجے لاؤ، 3 بجے لاؤ، وہ کہے گا تم سارے چلے جاؤ، میں اکیلا اس کو ٹھیک ٹھاک کر کے دھلا کے پاک کر کے رکھتا ہوں. اور اسے بھوک بھی لگے نا، شاید ہونے کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد وہیں بیٹھ کے کھانا بھی کھائے. اسے نیند بھی آئے نا، شاید وہیں سو بھی جائے. دوسرا کسے یقین ہے؟ جو قبرستان میں قبریں کھودتا ہے، جسے قبر کن کہتے ہیں.
اسے بولا دے مومن کا انتقال ہو گیا، جا کے قبر کی کھدائی تو کر، کوئی بات نہیں، رات کے 2 بجے بھی چلا جائے گا، 3 بجے بھی چلا جائے گا، تم سارے دفن کر کے چلے جاؤ گے، وہ قبر کو بناتا بھی رہے گا۔ اسے کیوں ڈر نہیں لگتا؟ مجھے کیوں ڈر لگتا ہے؟ مردوں کو دھونے والے کے دل میں مردے کا ڈر کیوں نہیں؟ قبروں کو کھودنے والے کو مردے کا ڈر کیوں نہیں؟ وجہ ہے، فرماتے ہیں اس نے اتنی مرتبہ دھویا ہے، اسے یقین ہو گیا یہ اٹھتا نہیں ہے۔ اتنی مرتبہ اس نے قبریں کھودی، اسے پتا ہے مردہ کچھ نہیں کرتا، کیونکہ ہم کبھی کبھی کسی مردے کو دیکھتے ہیں تو ابھی تک مقام یقین تک نہیں پہنچے، لیکن وہ ڈیلی بیسس پر پہلی مرتبہ جب اس نے مردہ دھویا ہوگا ڈر اسے لگا ہوگا، دوسری مرتبہ دھویا ہوگا ڈر تھوڑا ختم ہوا ہوگا، اسی طرح ریپیٹڈلی جب وہ دھوتا گیا، ریپیٹڈلی جب قبریں کھودتا گیا، اسے اس کا ڈر ختم ہوتا گیا۔ اب قرآن کی آیت سمجھو، آواز آئی وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اتنی اللہ کی عبادت کر یہاں تک کہ تجھے مقام یقین مل جائے۔ تو تکرار عمل، جتنا تو ریپیٹ کرتا ہے ایک عمل کو بار بار، تجھے مقام یقین مل جاتا ہے۔ اللہ کیوں دن میں 5 بار بلاتا ہے؟ ایک ہی بار بول دیتا پڑھ لے، بندے کی جان ہی چھوٹ جائے۔ ہاں کہ 17 رکعت ایک ہی وقت میں پڑھ لے آدمی، صبح اٹھو، دوپہر اٹھو، شام اٹھو، مغرب پہ آؤ، عشاء پہ آؤ، کہ میں بار بار بولا کہ تجھے مقام یقین دینا چاہتا ہوں۔ جو مقام یقین پر ہو نا، اس کا سر کٹ بھی جائے پر نوک نیزہ پہ قرآن کی تلاوت میں مشغول رہتا ہے۔ ایسے مومنین کا چند سال پہلے ایک جنازہ تھا نا، ایک مومن کا مرحوم ہو گیا، لیکن اس کے جنازے پر نوح خان جب نوحہ پڑھ رہا تھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے، مر چکا ہے پر آنکھیں پھر بھی رو رہی تھی، کیونکہ وہ مقام یقین پر فائز ہو چکا تھا۔ یہ مقام تکرار عمل، جتنا ریپیٹ کرو گے۔ اللہ کہتا ہے اس دن میں 17 رکعت کے لیے میں تجھے بلاتا ہوں۔ کوئی مجبوراً آ بھی جاتا ہے خوف کی وجہ سے، جہنم کے ڈر کی وجہ سے، لیکن کہتا ہے جو مقام یقین پر ہوتے ہیں نا، انہیں میں بلاتا نہیں، وہ رات کے اندھیروں میں اپنی مرضی سے نماز شب کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، نماز تہجد پڑھتے ہیں۔ یہ وہ میرے بندے ہیں جو کس پر فائز ہیں؟ مقام یقین پر۔ فرمایا بہن زینب حسین کو نماز تہجد میں نہ بلانا۔ یہ وصیت کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ شیعہ سنیں اور مقام یقین تک پہنچیں۔ ہم یقین کی بڑی کمی ہے، ہر شے سے ڈرتے ہیں سوائے خدا کے، مردے سے ڈرتے ہیں، کتے سے ڈرتے ہیں، ظالموں سے ڈرتے ہیں، حکمرانوں سے ڈرتے ہیں، لیکن اگر کسی کا خوف نہیں تو پروردگار عالم کا۔ کیوں خدا ایسی بارشیں بھیجتا ہے؟ تاکہ تیرے دل میں خوف پیدا ہو کہ جب تو میرے پانی کا مقابلہ نہیں کر پا رہا، میرے ایک چھوٹے سے زلزلے کا مقابلہ نہیں کر پاتا، تو اللہ کا مقابلہ کرے گا، تو خالق کا مقابلہ کرے گا، تو اس کبریائی کا مقابلہ کرے گا، تو کائنات کا مالک ہے۔ مولا فرماتے ہیں کتنا بے وقوف آدمی ہے جو زندگی میں جگ جہاں کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، کہتا ہے بیوی راضی ہو جائے، بچہ راضی ہو جائے، گاؤں والے راضی ہو جائیں، اور ان کو راضی کرنے کے لیے لاکھ جھوٹ بھی بولتا ہے، ان کو راضی کرنے کے لیے حرام خوریاں بھی کرتا ہے، ان کو راضی کرنے کے لیے تہمتیں بھی لگاتا ہے، ان کو راضی کرنے کے لیے زحمتیں بھی لگاتا ہے، لیکن مولا فرماتے ہیں تو دن رات بھی لگا لینا، سب کے سب لوگوں کو راضی کر نہیں پائے گا، پھر بھی کوئی نہ کوئی شکایت باقی رہ جائے گی کہ اب بتا عقل مندی کس میں ہے؟ لوگوں کو راضی کرو گے تو کر نہیں پاؤ گے۔ کیا 500 لوگوں کو راضی کرنا آسان ہے یا ایک خدا کو راضی کرنا آسان ہے؟ حسین نے ایک کو راضی کیا، یزید نے لوگوں کو راضی کرنا چاہا، اس نے ابن سعد کو راضی کرنا چاہا، شمر کو راضی کرنا چاہا، لیکن حسین نے خدا کو راضی کیا، اور خدا نے کہا حسین تو نے مجھے راضی کیا، اللہ تجھے راضی کرے گا۔ آج قیمت دیکھیے امام حسین کی، قدر دیکھیے امام حسین کی، واقعاً جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، باطل چلا جاتا ہے۔ آج ہم جتنے لوگ اس زمین پر ہیں نا، ایک دن آئے گا ہم سب زمین میں ہوں گے، ہم کہتے ہیں لیکن یقین نہیں ہمیں، سب کو پتا ایک دن مر جائیں گے،
کوئی ہے جو بولے کافر بھی ہوگا نا، اسے پتہ ہے مجھے مرنا ہے۔ مولا فرماتے عجیب آدمی ہے جس سے یقین بھی ہے مرنا ہے، پھر بھی سب کچھ دنیا کے لیے کرتا ہے، قبر کے لیے کچھ بھی نہیں کرتا۔ کون سا سامان لے کر جائے گا؟ مولا کا چاہنے والا ہے، مولا دعا کرے امیر بن جاؤں، امیر بن جاؤں، امیر بن جاؤں، امیر بن جاؤں۔ تو معاملے کو مجھے ایک بات تو بتا، ہاں اچھی بات ہے، ہم نہیں کہتے تو فقیر رہے، لیکن اتنا دیوانہ نہ بن کہ ہر صورت میں تجھے امیر بننا ہے۔ امام نے کہا چلو ہم دعا کرتے ہیں تو امیر بن گیا، سمجھو بن گئے، کروڑ پتی ہو گئے، کیا اس امیر بننے سے تیری ذات میں کوئی چیز بڑھے گی؟ مثال کے طور پہ یہاں پہ کروڑ پتی بٹھا دیں، یہاں پہ غریب بٹھا دیں، یہاں پہ ڈی ایس پی بٹھا دیں، یہاں پہ کوئی فوج کا جنرل بٹھا دیں، ان چاروں کو دیکھو کہ کسی کی شکل سے پتہ چلتا ہے یہ امیر غریب ہے؟ ایسا تو نہیں تو امیر بنے گا تیرے سینگ نکل آئیں گے، ایسا تو نہیں امیر بنو گے تو تمہارے جسم مثلا بدل جائے گا، پر نہیں مولا کہا پھر ایسی چیز کے پیچھے کیوں توڑ رہے ہو جس سے تمہارے وجود میں تبدیلی نہیں آئے گی؟ ایسی چیز مانگ جس سے تیرا وجود بدل جائے۔ امیر ہو غریب ہو، یہ حج پہ جب جاتے ہو نا خدا قیامت کا منظر پیش کرتا ہے، جتنے لوگ حج یا عمرے پہ جاتے ہیں سب کو ایک طرح کے کپڑے، آدھا ننگا ہوتا ہے آدمی، کہ یہ لے کر آؤ گے قیامت میں، یہ کفن پہن کر آؤ گے۔ یہ تو نہیں جناب ڈی ایس پی ہیں، ایس پی ہیں، پاکستان کا صدر رہ چکا ہے تو اس کا کفن مثلا کاٹن کا ہونا چاہیے، یہ غریب ہے تو مثلا اس کا کوئی لنڈے کا کپڑا ہونا چاہیے۔ نہیں، امیر مرے غریب مرے، مٹی بھی وہی، کفن بھی وہی، کوئی فرق نہیں، سب کو ایک طریقے سے اٹھایا جاتا ہے اور جا کے قبر کے اندر ڈالا جاتا ہے۔ وہاں کس چیز کی قیمت؟ یہ تو نہیں کہ منکر و نکیر جب آئیں تو بولیں بھائی تھوڑا خیال سے بات کرنا، یہ 3 دفعہ پاکستان کا وزیر اعظم رہ چکا ہے۔ وہاں یہ چکر ہے ہی نہیں، ہو بھائی قوم کا وڈیرا تھا، ذرا اس کو سکون سے دھیمے سے بات کرو۔ وہاں یہ نہیں چلتا، وہاں یہ دیکھا جاتا ہے یقین لے کر آیا ہے کہ نہیں، زندگی یقین کے ساتھ گزاری تھی یا شک کے ساتھ گزاری تھی، زندگی بیداری کے ساتھ گزاری تھی یا غفلت میں گزاری تھی، وہاں یہ چیز کامیاب آتی ہے۔ تو مولا فرماتے ایسی چیز مانگ جو وہاں تیرے کام آئے۔ پھر امام نے کہا چلو اگر ہم دعا کرتے ہیں تو امیر بن جائے، لیکن یہ بتا علی کی ایک شرط ہے۔ بولا کیا؟ کہ بس میری ولایت واپس دے۔ مولا سمجھانے کے لیے سے بتا رہے تھے کہ میں ہماری ولایت واپس کر دے اور ہم تجھے اتنا امیر بنائیں گے خطے عرب میں تجھ سے بڑا امیر کوئی نہیں۔ سودا منظور ہے؟ کہ مولا گھاٹے کا سودا ہے، غریب رہوں گا پر تیری ولایت کو نہیں چھوڑوں گا۔ کہا تو کیسا غریب ہے جو خود کو غریب کہہ رہا ہے، جبکہ دنیا کی دولت کو ٹھکرا کے علی کی ولایت کو رکھ رہا ہے، تو تجھ سے بڑا کوئی امیر ہے ہی نہیں، اتنی قیمتی چیز تیرے پاس ہے۔ مثال آپ کے پاس کوئی قیمتی پتھر ہو، بندہ بولے کروڑ لے لو، آپ کو نہیں دوں گا، کوئی 10 کروڑ نہیں دوں گا، مطلب وہ چیز اتنی قیمتی ہے تو کروڑوں کو ٹھکرا رہا ہے، اسے رکھ رہا ہے کہ تو دنیا کو ٹھوکر مار رہا ہے، علی کی محبت کو رکھ رہا ہے، علی کی اطاعت کو رکھ رہا ہے، تو کبھی علی والا خود کو غریب نہ کہے۔ تو جس سے بڑا کوئی امیر دنیا کی زندگی، کلندر لال دے نعرے، لطیف سرکار دے نعرے، کربلا دے شہیداں دے نعرے، علی دا غلام مارے، سیداں تے مومناں دے جگر ٹارے، منافقاں دے پپڑ تارے، شمر ملین کو لعنت مارے، نعرہ علی علیہ السلام تے بلندر صلوات۔ عزیز و مجلس کا مقصد اپنے وجود میں یقین پیدا کرنا، کہ آج بھی جب امام حسین کی مصیبت سنتے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے حسین کل شہید ہوئے۔ یہ یقین کی منزل اہل بیت نے آپ کو دی ہے نا۔ یہ معجزے کرامتیں کیوں اہل بیت کے حرم میں ہوتے ہیں؟ تاکہ بندے کو مقام یقین مل جائے۔ حالانکہ امام حسین کو کسی کرامت کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ کیوں کرامتیں ہوتی ہیں؟
تاکہ ہر کرامت، ہر معجزہ جب ایمان کمزور ہو جاتا ہے نا تو اس کو سن کے دل میں یقین پیدا ہوتا ہے. کبھی کبھی کوئی مرحوم خواب میں آ جاتا ہے. کیوں آتے ہیں یہ؟ تاکہ آپ کو مقام یقین دیا جائے بھائی اس دنیا کے بعد بھی کوئی دنیا ہے، اس کی تیاری کر. سب کچھ یہ نہیں ہے. ہم سب کی ایکسپائری ڈیٹ 60 سال 70 سال، اس سے زیادہ تو نہیں ہے. اب بندہ بولے خدا 100 سال زندگی دے، بندہ خود 70 سال کے بعد بیزار ہو جاتا ہے. اب زندگی دانت رہتے نہیں، گھٹنوں میں طاقت نہیں، ہاں اب تکلیف ہی تکلیف ہوتی ہے. تو کہتا ہے خدا بس مجھے اٹھا لے، میں نے اپنا وقت پورا کر دیا. ہر آدمی کا وقت ہوتا ہے. مولا فرماتے ہیں ایسا نہ ہو کہ بڑھاپے میں آؤ تو پھر کہو یا لیت الشباب متی یعود، اے جوانی واپس کب آؤ گی؟ مولا فرماتے جوانی پھر کبھی واپس نہیں آتی. گولڈن ٹائم ہے زندگی کا جوانی. نمازیں زیادہ پڑھو بڑھاپے میں، جوانی میں واجب نماز، لیکن جوانی میں دعا زیادہ کیا کرو، راز و نیاز زیادہ کیا کرو. کم از کم آدھا گھنٹہ اللہ کے ساتھ باتیں کیا کرو. ہاں مناجات امیر المومنین، دعائے کمیل، دعائے عرفہ، صحیفہ سجادیہ، یہ جوانی کی خوراک ہے. جوانی میں اگر مقام یقین آ گیا تو بڑھاپا پھر پرواز کا ہوتا ہے. میں نے 2 طرح کے بوڑھے دیکھے. کچھ بوڑھے وہ جیسے جیسے بوڑھے ہوتے ہیں نا مایوس ہوتے جاتے ہیں، مایوس، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے بس مرنے والا ہوں، اب تھوڑی زندگی بچی ہے. کہ بالکل پریشان مایوس، کیونکہ موت ان کو اچھی نہیں لگتی. اور کچھ بوڑھے ہم نے ایسے دیکھے جیسے جیسے بوڑھے ہوتے ہیں ویسے ویسے خوش ہوتے جاتے ہیں. ہمارے مراجع مجتہدین آیت اللہ بہجت جوانی میں بڑے سیریس رہتے تھے، لیکن جیسے جیسے بڑھاپا آتا گیا ایسے چہرے پہ مسکراہٹ، خوش. لوگوں نے قبلہ لوگ بوڑھے ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں، آپ بوڑھے ہو رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں. کہ خوشی کی بات تو ہے، موت آئے گی تو اللہ سے ملاقات ہوگی. کہ وہ ڈرتے اسی لیے ہیں کہ کچھ کیا ہی نہیں ہے. ہاں مثال کے طور پہ آپ کس سفر سے پریشان ہوتے ہو؟ جس سفر میں آپ کا سامان نہ ہو. اب بندہ کراچی جا رہا ہے، پیسے نہ ہو، شناختی کارڈ نہ ہو، روڈ پہ کھڑا ہے، کوئی سواری نہیں، پریشان ہوگا نا. لیکن جیسے اپنے گھر آؤ گے سکون آ جائے گا. گھر میں روٹی بھی ہے، کھانا بھی ہے، آٹا بھی ہے، سب کچھ ہے نا، یہاں سکون ہے. میں نے سب کچھ یہاں رکھا ہے، آٹا بھی، روٹی بھی، کھانا بھی، کمائی بھی. وہاں جاتا ہوں خالیات، عالم برزخ کے روڈ پہ کھڑا رہوں گا، کوئی سواری نہیں، کوئی کھانا نہیں. لیکن جس نے اپنا سب کچھ وہاں بھیج دیا ہے وہ جیسے جائے گا ملائکہ کہیں گے یہ لو تیری گاڑی کی چابی، یہ لو تیرے گھر کی چابی، یہ لو تیرا بینک اکاؤنٹ، اب یہاں پہ تیرے پاس سب کچھ ہے. اب لہذا جس نے سب کچھ وہاں بھیجا ہے وہ جا کر دیکھنا تو چاہتا ہے نا. مولا کے پاس ہے، مولا میں کیا کروں، مجھے موت سے بڑا ڈر لگتا ہے. امام نے کہا پتا کیوں لگتا ہے؟ کہ مولا کیوں؟ کہ کیونکہ تیرا سب کچھ یہاں ہے، تیرے بچے، تیری محبتیں، تیرا گھر، تیرا مال، تیری دولت. اب ظاہر ہے تو ایک ایسے دنیا میں جا رہا ہے جہاں پہ تیرا کوئی نہیں، کہتا تجھے ڈر لگتا ہے. کہ مولا ڈر کیسے ختم کروں؟ امام نے کہا جو کچھ یہاں ہے وہاں بھیجنا شروع کر دے. کہتا میں نے علی کے اس فارمولے پہ عمل کیا. مثلا 10 اونٹ تھے میرے لیے زیادہ تھے، میں نے 2 صدقے میں دے دیے. 10-15 گھر تھے، میں نے کہا ایک گھر میرے لیے کافی ہے، میں نے غریبوں میں تقسیم کر دیے. میں نے واجبات کو ادا کر دیا. اب 1-2 سال کے بعد مولا سے ملاقات ہوئی. امام نے جیسے سلام کیا یہ خوش بھی تھا اور مولا کے کچھ پوچھنا چاہتا تھا. امام نے کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہ مولا اتنا بتائیے مجھے موت کب آئے گی؟ مولا نے کہا پہلے تو ڈر رہا تھا، اب کیوں خوش ہے؟ کہ علی دیکھنا چاہتا ہوں جو یہاں سے وہاں بھیجا ہے وہاں جا کے بنا کیا ہے. بندے کو یقین آ جائے نا. اہل بیت شمر کے لیے ملتا ہے جب مولا کے سینے پہ سوار تھا، لشکر یزید کے سپاہی کہتا ہے حسین کے چہرے پہ اطمینان تھا. کہتا ہے یقین نہیں آتا تھا یہی وہ حسین ہے جس نے چند گھنٹے پہلے عباس کے پاس جس نے علی اکبر کا لاشا اٹھایا، جس نے قاسم کے لاشے کے ٹکڑے اٹھائے. ایسا اطمینان حسین کے چہرے پہ جیسے کوئی ہوا ہی نہیں ہے. کیوں کہا فزت برب الکعبہ، علی کے سر پہ ضرب لگی کہ کعبے کے رب کی قسم علی آج کامیاب ہوا. 13 سال کا قاسم ہے، 13 سال کے بچے کی ایج کیا ہوتی ہے؟ کہا قاسم تیرے لیے موت کیسی ہے؟ کہ چچا احلا من العسل، شہد ماکھی سے زیادہ میٹھی ہے میرے لیے موت. مومن اگر یقین کی منزل پر دنیا بھی سکون میں گزرے
قبر میں بھی سکون سے جائے، جنت میں بھی بندہ سکون کے ساتھ رہے۔ لیکن اگر یقین کی منزل پہ نہیں، یہاں بھی پریشانیاں وہاں بھی پریشانیاں۔ کہا حسین کی مجلس میں، فرمایا آنسو جو تیری آنکھوں سے بہتے ہیں، ان آنسوؤں کو بی بی سیدہ اپنے رومال میں جمع کرتی جا رہی ہے۔ جب تیرے بدن سے تیری روح نکلے گی تو اس پریشانی کے عالم میں، میدان برزخ میں کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اس وقت اچانک ایک نور آئے گا، ایک ٹھنڈی ہوا آئے گی، پوچھو گے ملائکوں سے یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ کہ یہ وہ ایک آنسو تھا جو تو نے حسین کی مجلس میں بہایا۔ کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی، ہر گریہ، ہر عمل جو اہل بیت کے لیے کرتے ہو خدا اس کا اجر دیتا ہے۔ دلوں کو کربلا لے کر چلیں، سلام کریں اپنے آقا کی مظلومیت پہ۔ فرماتے جو زیارت حسین کی تمنا رکھتا ہے وہ خلوص دل سے حسین کو سلام کرے، کمال ثواب زیارت مل جائے گا۔ کا ایک شرط ہے، اگر ہمیں سلام کرو اور نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں سے آنسو نکل آئیں، مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں، حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب آنسو میں بھیجا۔ سب مل کے السلام